محمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی دن ہو، کوئی مہینہ ہو، کوئی سال ہو، کوئی لمحہ ہو، کوئی جانور ہو، کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی مذمت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. آپ نے فرمایا بدگمانی شرک ہے، بدگمانی شرک ہے. آپ نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بدگمانی کرنا یہ شرک ہے، اور پھر فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اس وہم کو دور کر دیتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کسی کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا تو اس نے شرک کیا. یعنی وہ کوئی کام کرنے لگا تھا تو اس نے یہ خیال کر لیا کہ یہ اس میں فلاں بدفعلی ہو جائے گی، تو فرمایا اس نے شرک کیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ایسا کر لے تو پھر اس کا کیا حل ہے، وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایسا کر لے تو اس کا کفارہ یہ ہے، وہ یہ کہے اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. وہ کہے اے اللہ تیری فعال کے علاوہ کوئی فعال نہیں ہے، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں ہے، اور یا رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے. بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے فال نکالی یا جس نے فال نکلوائی یا کہانت کا کام کیا یا اپنے لیے کروایا یا جادو کیا یا کروایا، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو کسی عامل کے پاس گیا اور اس نے ان کی باتوں کے اوپر، اس عامل کی باتوں کے اوپر اس نے یقین کر لیا، تو اس بندے نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کا انکار کیا، اس نے ان چیزوں کا کفر کیا. تو ان چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ہمیں منع فرمایا ہے، اور اسلام کے اندر بھی ان چیزوں کی کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. حضرت معاویہ بن حکم سلمی سے